السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم اوقات۔ ایک سوکھا سڑا میلا کچیلا ہاتھ کھڑکی سے اندر آیا اور آ کر میرے سامنے پھیل گیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے غصے سے باہر دیکھا۔ باہر ہاتھ سے کہیں زیادہ میلا کچیلا اور سوکھا سڑا بھکاری کھڑا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے معاف کرنے کا اشارہ کیا اور گاڑی ریورس گیئر میں ڈال دی۔ ہاتھ وہیں رہا۔ میں نے ہاتھ کو ہاتھ سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی مگر ہاتھ وہیں رہا۔ میرے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے شدید وحشت میں چلا کر کہا، کما کر کھاؤ، اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ میلا کچیلا شخص ہنس پڑا۔ اس کے دانت اس کے ہاتھ سے کئی زیادہ گندے اور بدبودار تھے۔ اس نے ہاتھ میرے سامنے لہرایا اور بدبودار لہجے میں بولا، کیا تمہیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا تم کام کرتے ہو، جتنا تم اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہو؟ میرے دماغ کو آگ لگ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ نہایت بدتمیزی سے جھٹک دیا۔ ہاتھ واپس وہیں آ گیا۔ میں نے گاڑی سے اترنے کے لیے ہینڈل کھینچا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا، میرے ساتھی نے مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور جیب سے 5 روپے کا سکہ نکال کر بھکاری کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بھکاری نے سکہ الٹ پھیر کر دیکھا اور پھر میری جھولی میں پھینک کر بولا، اس سے کیا ملتا ہے؟ یہ دولت تم اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ یہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا تھا۔ میرے ضبط کے سارے کیل قبضے نکل گئے۔ میرے منہ میں جاگ آ گئی اور میں اپنے جسم کی ساری نفرت سمیٹ کر اس پر جھڑ دوڑا۔ تمہیں تمہاری اوقات کے مطابق تو دے دیا ہے، اب تمہیں کپڑے بھی اتار کر دیں؟ بھکاری نے کہکہا لگایا، ہاتھ واپس کھینچا اور نسبتاً اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں دیا ہے، کیا تمہاری اتنی اوقات تھی؟ میں نے غصے سے ایکسیلیٹر دبایا، گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور میں اس میلے کچیلے سوکھے سڑے بھکاری اور اس کے سوکھے سڑے اور میلے کچیلے ہاتھ سے دور چلا گیا۔ یہ شاید دوسرا چوک تھا یا تیسرا۔ گاڑی سرخ سگنل پر رکی۔ میں نے رومال سے پسینہ پونچھا۔ جو ہی گرم سلگتے قطرے سوتی رومال کے ریشوں میں جذب ہوئے، میری ذات کی پہلی اینٹ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ایک سوال اندر سے اٹھا اور اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اللہ نے مجھے جتنا دیا واقعی میں اتنا ڈیزرو کرتا تھا؟ جواب آیا، نہیں، اللہ نے تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دیا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا، سوچتا گیا، گتھیاں کھلتی گئی، معلوم ہوتا گیا۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا میں اربوں لوگ مجھ سے زیادہ ذہین، مجھ سے زیادہ محنتی اور مجھ سے زیادہ فنکار ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ان سے زیادہ عزت، ان سے زیادہ صحت اور ان سے زیادہ رزق دیا۔ اس دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو ان سے زیادہ درجہ اور ان سے زیادہ اہمیت دے دی۔ مجھے معلوم ہوا میرا رب مجھے میرے کام، میری محنت سے زیادہ دیتا ہے۔ اس سوال کے بعد ایک دوسرا سوال اٹھا اور اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں دنیا میں اپنی اوقات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ جواب آیا، بالکل نہیں، اس سے لاکھ کروڑ درجے بہتر۔ میں نے سوچنا شروع کیا تو معلوم ہوا میری اوقات تو بہت ہی چھوٹی ہے۔ میں معمولی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کمینگی، سفلے پن اور ہرس کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ میں اس قدر منتقم مزاج ہوں کہ اپنے سے کہیں زیادہ کمزور لوگوں سے بھی انتقام لیتے نہیں چوکتا۔ جھوٹا ہوں، غیبت باز ہوں، فحش کلام ہوں، احساس کمتری کا شکار ہوں اور خود غرض بھی ہوں، اور وہ کون سی خامی، کون سی خرابی ہے جو میرے اندر نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ساری خامیوں، ساری خرابیوں اور ساری عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ نے مجھے عزت، شہرت اور نیک نامی سے نواز رکھا ہے۔ میرے پاس آزادی ہے، آسائش ہے اور فراوانی ہے۔ میں نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے ارد گرد لوگ ہی لوگ تھے، سر ہی سر، کندھے ہی کندھے اور دڑ ہی دڑ تھے۔ میں نے ان تمام دھڑوں، تمام کندھوں اور تمام سروں کو غور سے دیکھا
مجھے سارے لوگ اپنے جیسے لگے۔ مجھے معلوم ہوا ان سب لوگوں کو ان کی محنت ان کے کام سے زیادہ مل رہا ہے، انہیں ان کا رب ان کی اوقات سے زیادہ دے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سارے دھڑ بہت سارے دھڑ بن گئے، وہ سارے کندھے بہت سارے کندھے بن گئے، وہ سارے سر بہت سارے سر بن گئے، یہ سارے سر کندھے اور دھڑ 15-16 کروڑ بن گئے، اور وہ سڑک پھیل کر ملک بن گئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاک سرزمین شاد آباد۔ مجھے محسوس ہوا اس پورے ملک کو اس کی اوقات سے زیادہ مل رہا ہے۔ قدرت ان تمام سروں، کندھوں اور دھڑوں کو ان کی محنت سے کہیں زیادہ صلہ دے رہی ہے۔ یہ سب لوگ بھارت میں بھی ہو سکتے تھے، اس بھارت جس میں 19 کروڑ لوگ 6 روپے روزانہ کماتے ہیں، اور 6 کروڑ 2 روپے، جن میں 2 کروڑ اچھوتوں کو آج کے زمانے میں بھی سائیکل خریدنے کی اجازت نہیں، جو اپنی پشت پر جاڑو باندھ کر پھرتے ہیں، جو جوتے نہیں پہن سکتے، اور جو بڑی ذات کے ہندوؤں سے بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگ راونڈا، برونڈی، کوسووا اور سربیا میں بھی ہو سکتے تھے، جہاں لوگ اقوام متحدہ کے کیمپوں کے سامنے ایک روٹی کے لیے ہفتہ ہفتہ پڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ فلسطین کے شہری بھی ہو سکتے تھے، جہاں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے صحن میں 4-5 قبریں نہ ہو۔ یہ لوگ عراق اور افغانستان کے شہری بھی ہو سکتے ہیں، جہاں زندگی اب خوف کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ لوگ ان بالٹک سٹیٹس کے شہری بھی ہو سکتے تھے، جن میں لوگ چند ڈالروں کے لیے اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہم سب لوگ اپنی اوقات سے کہیں بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات اتنے اچھے نہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن ان حالات کو تو ہم نے بھی بہتر بنانا ہے۔ اس نظام کو بدلنا، ظالم طرز حکومت کا رخ تبدیل کرنا، اپنے پاؤں کے کانٹے چننا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ فرض، یہ ذمہ داری تو ہم نے ہی نبھانی ہے۔ قدرت نے تو کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمیں آزادی دی، زمین دی، پانی دیا اور رزق دیا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فرشتے نازل فرما کر یہ نظام بھی درست کر دے۔ وہ آصف علی زرداری کا دل پھیر دے، وہ صدر پرویز مشرف کو اٹھا کر ایوان صدارت سے باہر پھینک دے، وہ فرشتے بھجوائے اور فرشتے ججوں کو ان کی کرسیوں پر بٹھا دے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کرم کیا کرتا ہے، اور اس کرم سے فائدہ تو انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے۔ میں نے یو ٹرن لیا اور اس میلے کچیلے سوکھے سڑے بھکاری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ واپس آیا، گاڑی سے اتر کر اسے تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ میں دیر تک تلاش کرتا رہا، لیکن جب مایوس ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، وہ بھکاری نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا، وہ ایک خط تھا، ادھورے پتے والا بے رنگ خط، اور بے رنگ خط میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی چٹ تھی، اور اس چٹ پر لکھا تھا، یاد رکھو جو رب نعمت دیتا ہے وہ رب نعمت چھین بھی سکتا ہے، اور اگر اپنے رب سے اپنی اوقات سے بڑھ کر پانا چاہتے ہو تو اپنی اوقات میں رہو، شکر کرو، توبہ کرو اور ہر وقت اسے یاد کرو۔